کے چلتے ہیں اور قوت کے برکت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو رفعت عطا فرمائے گا، ان کو بلند کرے گا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کتاب کی وجہ سے پستی میں چلے جائیں گے۔ بلند یہ روایت جو ہے امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اس کی وجہ سے رفعتوں پر پہنچیں گے، بلندیوں پر پہنچیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں گے، جو اس پر عمل کریں گے، اور پسی بھی وہ لوگ جائیں گے جو اس کے دامن کو چھوڑ دیں گے، اس کی تعلیمات سے انحراف کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اس امت مسلمہ کی پوری تاریخ جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہی ہوا کہ جب مسلمانوں نے قرآن مجید کو سامنے رکھا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنایا، اپنی زندگی کے تمام جو پہلو ہیں ان پر اس کو رہنمائی اس سے حاصل کی، اس وقت وہ ایسی بلندی پر پہنچے جن کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا۔ آپ یہ خیال کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید پیش کیا تو کیا ہوا؟ یہ ایک نئی آواز تھی، نئی آواز تھی، ایک کتاب انقلاب تھی، اور اس کی زد جو ہے مفاد پرست طبقے جو ہیں وہ ان پر پڑتی تھی، اس لیے اس کی پوری مخالفت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ کسی نے کہا یہ ساحر ہیں، کسی نے کہا یہ شاعر ہیں، کسی نے کہا ان پر جن آتا ہے، وہ ان کو آ کے تلقین کرتا ہے۔ اس طرح کی طرح کی باتیں بنائی گئیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ چیز جو ہے ایسی ہے کہ کوئی دوسرا بھی بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ چیلنج بھی کیا، کیونکہ مفاد پرست طبقے جو ہیں ان پر اس کتاب انقلاب کی زد پڑتی تھی۔ یہ انقلاب کی کتاب جو ہے دراصل ہر زمانے کے لیے انقلاب کی دعوت دیتی ہے، اور اس میں انقلاب کا پیغام ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، جن کے دل مریض ہوتے ہیں، جو مفاد کے اسیر ہوتے ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ قریش اپنے زمانے میں عرب کے سب سے بڑا معزز قبیلہ تھا، اور اس کی طرح طرح کے ان کے لوگوں کے مفادات تھے۔ ایک تو ان کی وہ وہاں اپنی ایک وہ چوتراہٹ تھی، ان کی بات چلتی تھی، عرب اور عجم کی تھی، وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ دوسری یہ ہے کہ وہاں یہ نسلی فوقیت تھی، کوئی چھوٹا تھا، کوئی بڑا تھا، کوئی غلام تھا، عورتوں کے حقوق نہیں تھے، غلاموں کے حقوق نہیں تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ اللہ واحد کے ساتھ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور دوسروں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہراتے تھے۔ تو ان کے طرح طرح کے مفاد پر اس پر جب زد پڑتی تھی تو اس کے مخالف ہو گئے۔ ورنہ کیا، ایک آدمی قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے، آپ کو سناتا ہے، آپ سنیں نہیں، چونکہ زد پڑتی تھی اس لیے انہوں نے طرح طرح سے اس کا یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس سے باز آئیں۔ چنانچہ یہ اس حد تک ہوئی بات کہ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ، ایک بہت معزز قریش تھی، ان کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے جا کے حضور سے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو دولت چاہیے، آپ کو کوئی خوبصورت عورت چاہیے، آپ کو ریاست چاہیے، آپ کو چودراہٹ چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ جو چاہیں وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ہے یہ جو دعوت ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا سونے میں کہتا کیا ہوں؟ انہوں نے سورہ حامیم السجدہ کی پہلی آیات کچھ پڑھی، حامیم
کتاب مبین۔ قل انما بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستمعوا قوموا الیہ واستغفروا۔ حضور نے کچھ آیات پڑھی، وہ جب عتبہ واپس گیا قریش کے پاس، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ عتبہ وہ عتبہ تو نہیں ہے جو ہمارے پاس سے گیا تھا، یہ تو کوئی اور عتبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے بہت سے شاعروں کے کلام بھی سنے ہیں، جادوگروں کو بھی جانتا ہوں، کاہنوں کو بھی جانتا ہوں، یہ ساری چیزیں میری دیکھی بالی عمر میری یہی گزری ہے، یہ تو کسی نہ ساحر کا کلام ہے، نہ شاعر کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، ان کی زبان سے یہ باتیں نکل سکتی جو یہ باتیں ہیں، تو تم اگر ان کو مان لو تو تمہارا فائدہ ہے اس میں، دنیا کو ان سے نمٹ لینے دو، اگر یہ فتح ان کے حصے میں آ گئی تو پھر تمہارا بول بالا ہو جائے گا، تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم پر بھی جادو اس کا چل گیا ہے، یہ تھی۔ اسی لیے پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ قرآن مجید کو مت سنو، جب یہ سنانے لگے تو تم شور مچا دو تاکہ کسی کے کام تک وہ آواز نہ پہنچے۔ یہاں تک یہ بات تھی، اس کا اثر ہوتا تھا کہ جو شخص سنتا تھا وہ اس سے متاثر ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بڑا مقام تھا اس سوسائٹی میں، انتہائی درجے کے شریف النفس سے، اس حد تک کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں جب کہ شراب عام آدمی کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جاہلیت میں بھی انہوں نے شراب کبھی نہیں پی تھی، وہ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ راستے میں اس نے ایک شخص عبد الدغنہ ملا، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں وہاں کیسے رہ سکتا ہوں، ان کی ہدایتیں اتنی ہیں کہ کہا واپس چلیں، آپ کو تو ہم مکہ سے نہیں جانے دیں گے۔ واپس آیا، قریش سے کہا کہ ایسے آدمی کو تم نے مجبور کر دیا کہ یہاں سے نکلی، ایسا کون سے کتنے شریف النفس لوگ موجود ہیں تمہارے یہاں ابوبکر صدیق جیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید جب آواز سے پڑھتے ہیں نا تو اس سے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، یہ آہستہ قرآن مجید پڑھیں گے۔ لیکن وہ آہستہ کیسے پڑھ سکتے تھے؟ انہوں نے ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیا جیسے کہ پہلے پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی لیکن میں تو اس سے باز نہیں آ سکتا۔ تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کا یہ کیوں اثر تھا، اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہتا تھا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، کہ یہ قرآن مجید وہ چیز ہے جو کہ راست ترین چیز ہے، سب سے سادہ سیدھا راستہ جو ہے وہ اس سے بتایا ہے۔ اور پھر یہ صرف بتایا نہیں بلکہ آگے یبشر المؤمنین الذین، کہ یہ اہل ایمان جو ہیں اور اچھے عمل کرنے والے جو ہیں ان کو تو یہ خوشخبری دیتا ہے اجر کریم کی، اور جو کافر ہیں ان کو یہ عذاب علیم کی خبر دیتا ہے۔ تو یہ ایسی بات تھی جو ان کو کیسے ہضم ہو سکتی تھی کہ عمل اور عمل صالح، اس میں تو سود بھی چھوڑنا پڑتا تھا، شراب بھی چھوڑنی پڑتی تھی، شرک بھی چھوڑنا پڑتا تھا، چودراہٹ بھی چھوڑنی پڑتی تھی، یہ ساری چیزیں اپنے مفادات چھوڑ کے کون آتا؟ تو اس لیے وہ قرآن مجید کو یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اہل ایمان قرآن مجید تمہارے پاس جو آیا ہے یہ شفا ہے، اور جو دلوں کے اندر مرض ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ ہدایت یہاں انہیں راستہ دکھاتا ہے، اور رحمت ہے کہ اس کی رحمتیں جو ہیں وہ سارے نظام میں ہوتی ہیں اور اگلے جہان میں اس کو رحمتیں ملیں گی۔ یہ چیز جو ہے یہ صرف کل کی نہیں، آج بھی بات ہے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کی طرف سے جو جن کے دلوں میں مرض ہے اسی طرح سے بغض کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اس کو روکنے کے لیے اور اس کی پڑھنے کے لیے روک رہے ہیں جس طرح کہ اس زمانے میں قریش ہوتے تھے۔ آج بھی جو لوگ سمجھتے ہیں اور بلکہ کہتے ہیں کہ قرآن جب تک دنیا میں قرآن موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ان سے پوچھیں آپ کہ دنیا کے سب سے بڑی جنگ عظیم جو ہوئی تاریخ میں وہ پہلی جنگ عظیم تھی، وہ کیا قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے قائم ہوئی تھی؟ جنگ برپا ہوئی تھی۔ دوسری بڑی جنگ عظیم جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم تھی جس میں کہ کروڑوں انسان جو ہیں وہ تباہ ہو گئے اور مارے گئے اور اربوں کا نقصان ہوا، کیا وہ قرآن مجید کی تعلیمات کی وجہ سے ہوئی تھی یا ان سے انحراف کی وجہ سے ہوئی تھی؟ تیسری اب جو وہ اچھا ایٹم بم جو چلایا تھا وہ کوئی قرآن پہ آمد تھے جنہوں نے ایک آن کی آن میں لاکھوں کی بستی کو فنا کر کے رکھ دیا تھا؟ تو قرآن مجید جو ہے وہ تو ان ساری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، اور جن کے دلوں میں یہ بیماریاں موجود ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کو نصاب سے خارج کر دو تاکہ یہ جو شعلہ ہے یہ کہیں آگ میں بھسم نہ کر دے جلا کر، جو باطل ہے اس وقت برسر اقتدار۔
آج جتنی بھی قوتیں ہیں وہ اس بات پر پوری طرح سے تلی ہوئی ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں اس سے مسلمانوں کے کان جو ہیں آشنا نہ ہونے پائیں، یہ ان کے دلوں میں نہ اترنے پائیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہ آواز جو ہے ان کی ساری کوششوں کے باوجود اپنا اثر جو ہے وہ دکھا رہی ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے اس میں وہ خود ان کی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انسان کے دل کی آواز ہے۔ آج اگر قرآن کی تعلیمات کو دنیا میں رائج کر دیا جائے تو آج کے جتنے مسائل بھی ہیں چھوٹے اور بڑے وہ سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ آج مفاد پرست جو ہیں وہ دنیا کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید اس میں مزاحم ہے، اس لیے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اہل اسلام جو ہے ان کی اس حدیث کی آپ روشنی میں دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے جب سے قرآن مجید کا دامن چھوڑا ہے اس وقت سے ان کی ذلت اور پستی ہے۔ آج جو 100 ارب ان کی تعداد موجود ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ کسی ایک چھوٹے سے ملک کا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کیا انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک ڈنمارک وہ کھا کے شائع کرتا ہے، پھر دوسرے ملک شائع کرتے ہیں اور پھر ڈٹ کے کہتے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ یہ جیسے کہ ایمان جو ہے وہ ہم نے دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے سوچنے کی ہیں، ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم سوچیں کہ قرآن مجید نے جو یہ تعلیمات ہمیں دی تھیں ان سے ہم کیوں بیگانہ ہو گئے، اور بیگانہ ہو کر پھر پستی میں پڑے رہنے کے لیے کیوں ہم جو ہیں وہ اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک کہ یہ نہیں ہوگا، قرآن مجید کا دامن کو ہم پھر سے نہیں پکڑیں گے تو پھر وہ یضع بھی آخرین کہ پھر دوسری اور قوم جو ہوگی اس کو اسی وجہ سے پستی میں جانا پڑے گا، وہ پھر قوم ہماری ہی ہوگی۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ یہ ساری بات جو ہے اسی میں ہے ساری مضمر، جس کی سمجھ میں جب یہ بات آ جائے گی اس وقت انشاءاللہ امت مسلمہ جو ہے یہ سربلند ہو جائے گی، اور جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ورنہ تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، حضور تقسیم کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ عادل، آپ نے کہا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا، انصاف نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر بستہ کھڑے تھے پاس ہی، انہوں نے کہا کہ حضور میں ایسی گردن اڑا دوں؟ فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ساتھیوں کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھی جو ہے نا ایک وقت آئے گا کہ یقرؤون القرآن لا یتجاوز حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیۃ، کہ یہ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار سے نکلتا ہے۔ یعنی تیر شکار سے نکلتا ہے، اس کو تیر کو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، شکار کو تو وہ زخمی کر کے جاتا ہے لیکن اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس طرح ان کو بھی دین سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ بے دین ہی رہیں گے اگرچہ یہ قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، لیکن وہ حلق سے نہیں اترے گا، دل تک نہیں پہنچے گا۔ جب تک دل تک نہیں پہنچے گا تو کوئی انقلاب نہیں آئے گا، اور ہمیں اسی کے لیے تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ وہ انقلاب جو قرآن مجید جس کی دعوت دیتا ہے ہم اس کے داعی بنیں اور وہ کردار ادا کریں کہ جو وہ ہمیں